الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس بندے نے اللہ کی پاک کلام قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا، حضور ارشاد فرماتے ہیں فلہ بہ حسنہ، اس بندے کے لیے جس نے ایک حرف قرآن مجید سے پڑھا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ والحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا اور اس ایک نیکی پر اللہ رب العزت اس بندے کو اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر و ثواب ذکر فرمایا گیا کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی پاک کلام قرآن مجید برہان رشید سے ایک حرف پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ہر نیکی پر میرا مالک و مولا کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں والعشرۃ بعشر امثالها، ہر نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر و ثواب ہے، تو حرف کیسے کسے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ عربی زبان میں حرف ہجا کو بھی حرف کہتے ہیں، حرف معانی کو بھی حرف کہتے ہیں، حرف مبانی کو بھی حرف کہتے ہیں، جملہ مفیدہ کے لیے بھی حرف کا لفظ بولا جاتا ہے، کلمے کے لیے بھی حرف کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، یہاں حرف سے مراد ہے کیا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سورہ بقرہ کا پہلا کلمہ الف لام میم جو پڑھا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک حرف نہیں، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم میں الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اب خلاصہ کیا ہوا کہ یعنی جو بندہ قرآن پاک سے صرف الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 30 گنا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ الف لام میم میں الف ایک الگ حرف ہے، حضور فرماتے ہیں لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، تو گویا کہ الف لام میم
3 حرفوں کا مجموعہ ہو گیا، تو جو بندہ الف لام میم صرف پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 30 گنا اجر و ثواب لکھ دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو صرف الف لام میم پڑھے، بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ابھی آپ نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تقریباً تمام مساجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے مساجد گونج رہی ہیں، اور خوش قسمت لوگ، سعادت مند لوگ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو صرف الف لام میم پڑھتا ہے، میرا رب اسے اس کے نامہ اعمال میں 30 گنا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، تو جو پوری آیت پڑھ لے گا اس کو کتنا اجر و ثواب نصیب ہوگا؟ جو پورا رکوع پڑھ لیتا ہے میرا مالک اسے کتنے اجر و ثواب سے نوازے گا، اور جو پورا پارہ پڑھ لیتا ہے وہ کتنے اجر و ثواب کا حامل ہو جائے گا۔ اور وہ کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جو پورا قرآن سورہ الحمد کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک پورا قرآن تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، میرا رب اس کے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب لکھ دے گا۔ حضرات محترم، ماہ مقدس جو اپنی تمام تر عظمتوں، رفعتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، اس کی دن کی اہم ترین عبادت اس کے دن کا روزہ ہے، اور رات کی اہم ترین عبادت نماز تراویح ہے، اور رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین وظیفہ، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ جمعے کا اہم ترین وظیفہ کیا ہے؟ درود شریف۔ حضور کی ذات گرامی پر جمعے کا اہم ترین وظیفہ درود شریف، حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ اسی طرح حج کے دنوں میں حاجی کا اہم ترین وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ حاجی کا اہم ترین وظیفہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح حج کے ایام میں یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک حاجی کے لیے وظیفہ ہے، جس طرح جمعے کے دن کا اہم ترین وظیفہ درود شریف ہے، اسی طرح پورے ماہ رمضان کا اہم ترین وظیفہ تلاوت قرآن ہے۔ حضرات محترم، جس ہستی پاک کے عرس مقدس میں آپ تشریف لائے ہیں، جس آستان مقدس نشان پر آپ سب لوگ حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جس پاک ہستی کے عرس مقدس کی تقریبات میں آپ شریک ہیں، انہوں نے ساری زندگی قرآن کو کس طرح وظیفہ بنائے رکھا۔ ایک مقام پر میں نے پڑھا کہ حضرت شیخ الاسلام والملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے کسی مرید نے پوچھا، جن کا نام غالباً مولانا حافظ محمد افضل سیالوی، انہوں نے عرض کی، حضور آپ نے قرآن مجید کب پڑھا؟ کس وقت آپ حافظ ہو چکے تھے؟ تو حضور شیخ الاسلام والملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے خاندان چشتیہ کی یہ روایت ہے، یہ ریت ہے، یہ رواج ہے ہمارے خاندان کا کہ جب ہمارا بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دنوں کا ہو جاتا ہے تو اس کا بسم اللہ شریف سے آغاز کرایا جاتا ہے۔ ہمارے خاندان چشتیہ کا یہ رواج ہے، یہ ریت ہے کہ جب ہمارا بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جاتا ہے تو بسم اللہ شریف سے حفظ قرآن کا آغاز کرایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب میں سے شریف جا رہا تھا تو میری عمر اس وقت 7 سال تھی اور میں پورا حافظ قرآن تھا۔ 7 سال کی عمر میں
بچہ کتنی عمر کا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام والملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں توسا مقدسہ کا سفر کر رہا تھا تو اس وقت میں پورا حافظ قرآن تھا۔ آپ کے پیر و مرشد 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ آپ کا کتنا لگاؤ، کتنا تعلق کہ ساری زندگی جب تک قوت طاقت نے ساتھ دیا، آپ نے نماز تراویح میں ہمیشہ رمضان المبارک میں خود قرآن پاک سنایا، اور جب ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، طبیعت میں نکات آ گئی، تو پھر خود سنا نہیں سکتے تھے تو سننے کی سعادت ضرور حاصل کرتے تھے۔ میرے استاد محترم استاد الحفاظ قبلہ حافظ ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے صاحبزادے نے آج آستان مقدس نشان پر اس مصلی پر کھڑے ہو کر آج نماز تراویح میں قرآن پاک پڑھا، میرے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، اور سینکڑوں شاگرد ہیں۔ حضور پیر سیال کے منظور نظر حافظ قرآن حضرت حافظ ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بارہا میں نے آپ کی زبانی سنا کہ جب حضور شیخ الاسلام والملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب سفر اختیار فرماتے تھے، چاہے وہ توسا مقدسہ کا سفر ہوتا، چاہے وہ مہار شریف کا سفر ہوتا، چاہے وہ بابا فرید کی دھرتی پاک پتن شریف کا سفر اختیار فرماتے، تو پیغام آ جاتا کہ حافظ صاحب چلو، آج ہم نے توسا مقدسہ جانا ہے، آج ہم نے مہار شریف کا سفر کرنا ہے، آج ہم نے بابا فرید کی دھرتی پاک پتن شریف پہ حاضری دینی ہے۔ جب بھی سفر اختیار فرماتے پیغام آ جاتا، حافظ صاحب میرے ساتھ سفر میں چلو۔ اور میں تو عرض کر رہا تھا نا کہ یہ رمضان شریف کا وظیفہ ہے، تیرے اور میرے پیر و مرشد پیر سیال لجپال ساری زندگی تلاوت قرآن کو وظیفہ بنائے رکھا، سفر میں ہوتے تب بھی تلاوت قرآن، حضر میں ہوتے تب بھی صرف تلاوت قرآن، یہ آپ کا وظیفہ تھا۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب توسا مقدسہ جانا ہوتا، حکم آ جاتا کہ چلو توسا شریف چلیں، آپ اپنا بستر گاڑی میں رکھوا لیا کرتے تھے، اگلی سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھ جاتا اور پچھلی سیٹ پہ آپ خود بیٹھ جاتے اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیتے۔ سیال شریف اڈا سے جب گاڑی توسا مقدسہ کو روانہ ہوتی، سفر کا آغاز ہوتا، حضور شیخ الاسلام قرآن کی تلاوت شروع فرما دیا کرتے تھے۔ توسا شریف پیر پٹھان کی دھرتی پہنچنے تک جاتے ہوئے بھی قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے، آتے ہوئے بھی قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر تلاوت قرآن کا شوق تھا، اور استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے اونگ آ جایا کرتی تھی اور آپ تھوڑا سا سر جھکاتے تھے، میں تھوڑا سا توقف کر لیتا کہ آپ آرام فرما ہیں، سر جھکاتے تھے، زبان رک جاتی تھی، تلاوت قرآن بند ہو جاتی تھی، آپ اونگ لیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کا گھٹنا دبایا کرتا تھا۔ جب میں گھٹنا دباتا، حضور فوراً اٹھتے، قرآن پاک کے جس پارے کی، جس رکوع کی، جس آیت پہ آپ نے اونگ لی تھی، آرام فرمایا تھا، تلاوت بند کی تھی، جاگتے تو قرآن پاک کے اسی پارے کی، اسی رکوع کی، اسی آیت سے تلاوت شروع فرما دیا کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں اونگ آ جائے، پڑھتے پڑھتے تو ہمیں یاد نہیں رہتا پارہ کون سا تھا، رکوع کون سا تھا، آیت کون سی تھی، پڑھ کیا رہے تھے۔ سامع سے، سننے والے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا حال تھا، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھو کہ وہ سو رہے ہیں پھر بھی دماغ حاضر ہے۔ حضور استاد محترم فرماتے ہیں جب میں جگاتا تھا تو قرآن پاک کے جس پارے پہ، جس رکوع کی، جس آیت پہ آپ کی آواز بند ہوئی تھی، تلاوت قرآن ترک فرمائی تھی، جب جاگتے تھے تو وہیں سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جایا کرتی تھی۔ چاہے وہ توسا شریف کا سفر ہوتا، چاہے وہ مہار مقدسہ کا سفر ہوتا، چاہے وہ پاک پتن کا سفر ہوتا، تو آپ آتے جاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
حتیٰ کہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ نے حج کا پروگرام بنایا حرمین طیبین کی حاضری کے لیے، تو اس وقت بھی میری طرف پیغام آ گیا، حکم آ گیا کہ چلو میرے ساتھ حج کے لیے۔ استاد محترم کو حج پر لے گئے، اور وہاں لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہاں بھی مقصد یہی تھا۔ بحری جہازوں کا سفر ہوتا تھا، ہوائی جہازوں کا سفر تو اس وقت نہیں تھا۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام سفر حج کے دوران بھی پاکستان سے چلے سعودیہ تک، جو ہم نے سفر کیا، جب بھی وقت آپ کے پاس بچتا تھا اوراد و وظائف سے آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، میرے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ مکہ شریف میں مقامات مقدسہ کی جب حاضری ہوتی، حاضری دینے کے بعد جب فارغ وقت ملتا تو میرے ساتھ حضور شیخ الاسلام قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ در رسول پہ ہم حاضر ہوئے، روضہ رسول کی حاضری دی، مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، جب حاضری دے کر فارغ ہوتے تھے، جب بھی وقت ملتا تھا تو حضور شیخ الاسلام والملت والدین حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین قرآن پاک کا میرے ساتھ وظیفہ فرمایا کرتے تھے، ورد فرمایا کرتے تھے، دور فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تھی ہمارے شیخ کی، ہمارے مربی کی، ہمارے محسن کی، پیر سیال لجپال حضرت شیخ الاسلام کی قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ پیار، قرآن کے ساتھ دوستی۔ ہم بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شیخ و مرشد کے ان اصولوں پر، ان روشن طریقوں پر چل کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے اور پر نور گھڑیاں ہیں، مقدس ساعتیں ہیں، اس آستان مقدس نشان پر حاضر ہیں، دعا گو ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی حضور پیر سیال غریب نواز کے آستان مقدس نشان کو سدا سلامت بھی رکھے، آباد و شاد فرمائے، اور خاندان عظمت نشان میں خیر و عافیت فرمائے۔ جتنے بھی پیر بھائی میرے حضور پیر سیال غریب نواز کے آستان مقدس نشان پر اپنی حاجتیں مرادیں لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلی جائز نیک مقاصد پورے فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور حضور کے آستان عظمت نشان کی ہمیشہ خیر فرمائے۔ جتنے بھی یہاں حاضر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔